عظیم طیب اور طاہر نفوس میں سے ایک عظیم ہستی نام نامی اس میں گرامی ہے معاویہ. معاویہ اور ان کے والد گرامی کا نام ہے ابو سفیان اور ان کے والدہ کا نام ہے حضرت ہند یا ہندہ. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کے والدہ بھی سرکار کی صحابیہ ہیں، اور ان کے بھائی کو بھی اللہ کے حبیب کا صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، اور لقب ہے، وہ سارے لقب ہیں، ان میں سے مشہور لقب ہے کاتب وحی خدا. اللہ کی وحی کے کاتب یعنی خدا کی وحی لکھنے والے ہیں. یہ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے نا، یہ قرآن عزیز، یہ قرآن جو صحیفہ رشد و ہدایت ہے، جو نوع انسان حضرت انسان کے لیے قیامت تک اللہ کا آخری پیغام ہے. اب اس کے بعد مزید اور کوئی وحی نہیں آئے گی. قیامت تک ہدایت کا منبع، مصدر، ماوا، ملجا، سر چشمہ یہ قرآن عزیز ہے. یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے نا، اس قرآن کو لکھنے کی شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو عطا فرمائی، ان میں پہلی ہستی کا نام ہے صدیق اکبر، دوسری ہستی کا نام ہے مولا عمر، تیسری ہستی کا نام ہے حضرت مولا عثمان، چوتھی ہستی کا نام ہے حضرت مولا علی، اور پھر مزید تقریباً 50-60 کے قریب مشہور کاتبین وحی خدا ہیں. ان میں سے مشہور ترین جو کاتب وحی ہیں، جنہیں عام ہمارے عرف میں بھی کاتب وحی کہا جاتا ہے، اور 14-15 صدیوں کی اسلام کی تقریباً ہر نہیں تو دوسری کتاب میں ان کے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کاتب وحی، اور اس ہستی کا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ کاتب وحی خدا ہیں. تو جب قرآن کے کاتب ہیں، اب آج اگر کوئی ان کے خلاف بک بک کرے گا تو پھر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس بندے کا اس قرآن پر ایمان ہو سکتا نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن تو امیر معاویہ کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے اس قرآن کو لکھا ہے سرکار کے حکم سے.